بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ آج کی گفتگو کا موضوع بڑوں کا ادب اور احترام، بڑوں کی تعظیم و تکریم۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پیدائش کے وقت انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ ہی اسے کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ بولتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگتا ہے، پھر عقل و شعور کے دروازے کھلتے ہیں، دھڑکن شروع ہوتا ہے، پھر اس کی جسمانی طاقت مزید بڑھتی ہے، پھر جوانی کا دور آتا ہے جب اس کی ذہنی جسمانی طاقت پورے جوپن پر ہوتی ہے، پھر وہ صلاحیتوں کے مطابق کچھ سمجھتا بھی ہے اور بہت کچھ کر بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی قوت، وہ جسمانی طاقت پھر وہ کمزوری میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سے پلٹ کر عقل شعور اس کے اندر پھر سے فتور آنا شروع ہو جاتا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ طاقت آتی جاتی ہے، پھر جوانی کا جوپن آتا ہے، جوانی کے جوپن سے پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق 35 سال میں بڑھاپا شروع ہوتا ہے، ایک قول کے مطابق 40 سال میں بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ جوانی سے پھر بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف پلٹتا پھر بڑھاپے کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل و علا نے انسان کی پیدائش، اس کا لڑکپن یعنی اس کی جوانی، اٹھتی ہوئی جوانی، پھر اٹھتی ہوئی جوانی سے پھر ڈھلتی ہوئی جوانی اس کا، اور پھر بڑھاپے کا ذکر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک قرآن مجید برہان رشید کی سورہ الروم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ اللہ اپنی وحدانیت کا، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اور اپنے خالق ہونے کا یوں بندے کو احساس دلاتا ہے کہ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، جس نے تجھے کمزور پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تجھے خلقکم من ضعف، جس نے تجھے کمزور پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا کہ ثم جعل من بعد ضعف قوتاً، پھر اس کمزوری کے بعد اس رب نے تجھے طاقت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد تجھے کمزوری اور وشیبتا، اور تیرے اوپر اس رب نے بڑھاپا غالب کیا۔ اب دیکھیے پوری انسانی زندگی کو رب ذوالجلال نے اس قرآن مجید برہان رشید سورہ روم میں اس آیت مبارکہ میں کس انداز کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی جب تو پیدا ہوا کمزور تھا، پھر میں نے تجھے طاقت دی یعنی جوانی دی، پھر تیری جوانی سے پھر تیرا بڑھاپا شروع ہوا اور تجھے بوڑھا کیا، اور فرمایا کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ اب وہ چاہتا تو انسان کو بچپن میں جب اس نے پیدا کیا انسان کو تو وہ کمزور ہی رکھتا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا، اس کی حکمت تھی۔ اس نے کمزوری کے بعد اس انسان کو، بچے کو طاقت دی، جوان کیا۔ اب جوانی کے بعد پھر اس نے بڑھاپا دیا، کمزوری دی، تو وہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ بہت علم والا ہے اور بے حد قدرت والا ہے۔ تو رب ذوالجلال جل و علا نے اب اس انسانی زندگی کو کبھی طاقتور اور کبھی کمزور بنایا، لیکن پھر اس رب کائنات نے جب کمزور تھا انسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی صورت میں اسباب پیدا کیے۔ تو جب ماں باپ کمزور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں ان بوڑھوں کے لیے
इस जवान को सहारा बनाया, और जब वो जवान बुढ़ापे में गया तो रब्बे जुल जलाल ने इस बुढ़ापे, उसकी कमजोरी में फिर जवानों को इसका सहारा बनाया। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और हिकमत कामिला है। तो याद रखिए, रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने इंसान को, इंसान की कदर, वो छोटा हो तो बड़े को हुक्म दिया तू इस पर शफकत कर, और छोटे को हुक्म दिया कि तू इसकी बड़े की कदर कर, इसकी ताजीम और तकरीम कर। तो जब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुतालिया करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुतालिया करते हैं, तो इस मामला में बड़ों के अदब एहतराम और इंसानी हकूक की पूरी इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। तो फिर आप दूसरे मजहबों को देखें तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा इंसानी हकूक का अलंबरदार इस्लाम है। इस्लाम से बढ़कर आप किसी और दीन को, किसी और मजहब को इंसान के हकूक बयान करने वाला नहीं पाएंगे। जिस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इंसानी हकूक को और हदीस रसूल ने और इस्लाम ने जिस तरीके से बयान किया, लेकिन आज यूरोपियन कल्चर के लोग, उससे मुतासरा लोग, उनको देखें कि जो यूरोप को फॉलो करते हैं और उस कल्चर को अहमियत देते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, देखिए जिस तरह यूरोपियन कल्चर के अंदर बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की, ज़ईफ लोगों की जिस तरह तजलील की जाती है, और उनके लिए ये सबक है, उनके लिए ये इबरत है कि अपने इस्लाम को समझे, कुरान को समझे और हदीस को समझे। और कुरान के अंदर, हदीस के अंदर रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने और रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीका से बड़ों का अदब और बड़ों का एहतराम करने की हमारी तरबियत फरमाई। अब देखिए, परवरदा या गोशे नबूवत हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकरम शाबुन शैखन लिसिन्निही इल्ला क़य्यदुल्लाहु लहू मन युकरिमहु इंद सिन्निही, कि जो जवान बूढ़े शख्स की उम्र की वजह से उसकी ताजीम करेगा, जो कोई नौजवान उनकी इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, इस वजह से कि ये बूढ़े हैं, ये मुझसे उम्र में बड़े हैं और ये बुढ़ापे को पहुंच गए, तो मैंने इनकी इज्जत करनी है। अब वो नौजवान जो किसी बूढ़े की इज्जत करेगा, आखिरत में तो है ही है, लेकिन उस नौजवान को जिसने किसी बूढ़े की दुनिया के अंदर इज्जत की, अल्लाह ताला उसको आखिरत के साथ साथ उसकी जज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको अता फरमाएगा। अब यहां पे एक माकुल्ला है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। आज जो बच्चा, जो नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत करेगा, तो कल वो नौजवान, वो बच्चा जब बूढ़ा होगा तो फिर उसकी इज्जत और तकरीम करेंगे। क्यों? कि उसने अपनी जवानी के अंदर बड़ों की इज्जत की थी, आज ये बड़ा हो गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ताला किसी और के दिल में डाल देगा, उस वक्त के नौजवान फिर इसकी इज्जत और एहतराम करेंगे। तो आज नौजवान नस्ल को, आज नस्ल नौ को चाहिए कि अपने बड़ों का एहतराम करे, बड़ों की इज्जत करे। वो बड़ा बाप की सूरत में हो, चचा की सूरत में हो, ताया की सूरत में हो, नाना की सूरत में हो, दादा की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, उस्ताद की सूरत में हो, मुर्शिद की सूरत में हो, या कोई भी सफेद बालों वाला उम्र से बड़ा हो, तो उसकी इज्जत, उसकी तकरीम, उसका एहतराम करें। और सुनिए, जिन्होंने इज्जत की अपने बड़ों की, अपने बड़ों का एहतराम किया, उसकी ताजीम की, उसकी तकरीम की, उसकी खिदमत की, तो उसको अल्लाह ताला आखिरत के साथ साथ दुनिया में ही अल्लाह ताला उसको इज्जत, तकरीम, रिज्क, माल, दौलत, औलाद से अल्लाह ताला खिदमत करने वाले को दुनिया के अंदर भी नवाजेगा। अभी मैंने अर्ज किया कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करने वाले थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे।
تو یہ نبی، اور ان کی عمر 10 سال تھی، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ جب ان کا وصال ہوا عراق کے اندر تو 103 سال آپ کی عمر تھی، اور یہ عراق کے شہر بصرہ کے اندر آپ نے قیام فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سب سے آخر میں جس کا وصال ہوا، جس کا انتقال ہوا، وہ یہی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر سے نوازا۔ لوگ ان کی اتنی عزت اور تکریم کرتے، اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، لمبی عمر سے نوازا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، تک آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کا جب وصال ہوا تھا 103 برس کی عمر میں، تو 220 لوگ آپ کی اولاد میں سے ہوئے۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 220 جو لوگ تھے آپ کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے تھے، لیکن علامہ بدر الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ 220 آپ کی اولاد میں ہی سے تھے، آپ کے پوتے اور نواسے نہیں تھے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ خدمت کی۔ کس کی برکت تھی؟ ادب کی، احترام کی۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ کھجوروں کو جو پھل لگتا ہے سال میں کتنی مرتبہ لگتا ہے؟ 1 مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائی کہ آپ کے کھجوروں کے باغ تھے، اور ان کھجوروں کے باغ کے اندر سال میں پھل 1 مرتبہ نہیں، رب ذوالجلال 2 مرتبہ عطا فرماتا تھا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ خدمت کی۔ اللہ نے لمبی زندگی دی، صحت دی، اولاد دی، مال دیا۔ آپ کے باغ کے اندر ایک گھاس اگتی تھی، اس گھاس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور لوگ اس کو کستوری کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنے پاس رکھتے، ان سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ بھئی کبھی گھاسوں سے بھی خوشبویں آتی ہیں، تو یہ کس کی برکت تھی؟ خدمت کی۔ تو اس وجہ سے بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کو اپنا شعار بنائیے، ان کو اپنا وظیفہ بنائیے، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ آج خدمت کرو گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کل آپ کی خدمت بھی کی جائے گی۔ اب حضرت ابو موسیٰ عبداللہ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندوں کا احترام کرنا حقیقت میں اللہ کا احترام کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ شخص حامل القرآن غیر الغال فیہ وجافی عنہ، جو حامل قرآن ہو، عالم قرآن ہو، لیکن وہ دین میں افراط و تفریط نہ کرتا ہو، زیادتی نہ کرتا ہو، کمی بیشی نہ کرتا ہو، یعنی باعمل عالم ہو، حافظ قرآن ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، گویا اس نے اللہ ہی کی عزت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا شخص ہے۔ پہلا شخص یہ ہے اکرام ذی شیبۃ المسلم، جس نے بوڑھے مسلمان کی، سفید بالوں والے کی حیا کی، جس نے سفید بالوں والے بوڑھے بندے کا احترام کیا، کسی حافظ قرآن، عالم قرآن، باعمل کا، دین کے عالم کا ادب احترام کیا۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطُ، کہ جس نے عادل بادشاہ، نیک حکمران کا ادب احترام کیا، گویا اس نے اللہ ہی کا ادب احترام کیا ہے۔ ہم 3 بندے، ایک بوڑھا بندہ، بوڑھا آدمی، آپ کی اس سے رشتہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بوڑھے بندے کا، جو بندے نے، جس انسان نے، مسلمان نے احترام کیا،
یا کسی عالم کا احترام کیا یا کسی نیک حکمران کا احترام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ رب العزت ہی کا احترام کیا ہے۔ اب اس حدیث سے سمجھے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہمارے لیے کس قدر لازم ہے، نوجوان نسل کے لیے۔ اور پھر رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ بڑا بندہ، بزرگ آدمی چھوٹوں پر شفقت کرے، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئے۔ اب چھوٹوں کو کیا حکم ہے؟ وہ بڑوں کا ادب کرے۔ اب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، تو لہذا ہمیں ہر اعتبار میں بڑوں کا ادب کرنے کی، بڑوں کا احترام کرنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ اور ادب و احترام تو یہاں تک فرمایا گیا کہ بوڑھا بندہ ضعیف العمر ہو اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اس بوڑھے کا ادب یہ بیان کیا گیا کہ مسجد میں جاتے ہوئے بھی بوڑھے کا ادب کرو، نماز نکلتی ہے تو پھر بھی بوڑھے بندے کا ادب کرو۔ تو بتائیے پھر گلیوں میں، گھر میں اور آتے جاتے ہمیں بوڑھوں کا کس قدر احترام کرنا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ آپ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس میں تمام صحابہ سے ایک سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے صحابہ، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح بابرکت ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح بابرکت ہے؟ یعنی وہ کون سا درخت جو سایہ بھی دیتا ہو، پھل بھی دیتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، ہر اعتبار میں انسان کو فائدہ پہنچائے، وہ بابرکت درخت کون سا ہے؟ اور انسان مسلمان بھی بابرکت اور مسلمان کی طرح وہ درخت بھی بابرکت ہے۔ صحابہ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جانتا تو تھا، لیکن اس مجلس میں مجھ سے عمر رسیدہ صحابہ بیٹھے تھے، بزرگ لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے ان کے ادب کی وجہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، میں نے بتایا نہیں، اس سوال کا جواب نہیں میں نے دیا، حالانکہ میں جانتا تھا۔ اور میں یہاں پر بوڑھے لوگ موجود ہیں، انہوں نے نہیں بتایا، کہیں میں بتا دوں تو ان کی توہین نہ ہو جائے، ادب میں خاموش رہا۔ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا ہی النخلۃ، یعنی وہ درخت برکت والا کھجور ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے کھجور کے پتے نہیں جھڑتے، وہ سایہ بھی دیتی ہے، پھل بھی دیتی ہے، اس کی گٹھلیاں بھی کام آتی ہیں۔ پھر کھجور ایسی برکت والی چیز ہے، یہ خراب نہیں ہوتی، کئی کئی مہینوں، کئی کئی دنوں، سال ہر سال استعمال ہوتی ہے۔ اس کو برکت والا درخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی جو چیز کسی کو نفع پہنچائے وہ برکت والی چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مسلمان بھی نفع پہنچاتا ہے، لہذا مسلمان بھی برکت والا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ادباً نہیں بتایا، میں ادباً خاموش رہا، میں ادباً خاموش رہا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا، کہتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر اپنے ابا حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لو کنت قلتها لکان احب الی من قضا و قضا، اے بیٹا اگر تو اس وقت بول پڑتا، بتا دیتا تو جو خوشی ہونی تھی مجھے تیرے اس سوال کے جواب دینے پر خوشی ہوتی۔ اب اس کا مطلب کیا؟ یعنی آپ جب علم سیکھ رہے ہوں، اپنے استاذ یا مرشد یا کہیں دینی مجلس میں ہوں، وہاں پر
کوئی اسلام کو سمجھنے سمجھانے میں کوئی چیز بزرگوں سے پہلے عرض کر بھی دی جائے تو وہ بے ادبی تصور نہیں کی جائے گی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کا، بڑوں کا ادب ہمیں سکھایا گیا، بڑوں کی تعظیم و تکریم کی ہمیں تعلیم اور ہماری تربیت کی گئی. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور کی مجلس میں آئے تو وہ مجلس سے دور کہیں بیٹھے، مجلس سے جگہ چونکہ نہیں تھی تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے نیچے چٹائی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے اپنی کملی، اپنی جو چادر تھی اتاری اور اس کی طرف پھینک دی اور فرمایا یہ نیچے بچھا کر بیٹھ جاؤ. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام اس بوڑھے صحابی کی کس طرح عزت کر کے امت کی تعلیم فرمائی. تمہیں بھی اپنے بڑوں کا اور بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ حضور نے کس طریقے سے تربیت فرمائی. لیکن وارے جائیں. اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر بڑی عزت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک واپس عرض کر کے کہا اکرمک اللہ کما اکرمتنی. اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو اور زیادہ شان عطا فرمائے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب تمہارے پاس کوئی معزز بندہ ہے اس کی تعظیم کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو. ہمارے ہاں بوڑھے بندے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں بوڑھے بندے سے نفرت کی جاتی ہے. لیکن سنیے، البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. تمہارے بڑوں کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. تو لہذا بڑا بندہ، بوڑھا بندہ گھر میں برکت ہی برکت ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، کلام کرنے میں، سونے میں، لیٹنے میں، بعض دفعہ انسان اولاد غصے میں، بعض دفعہ نوجوان نسل اس سے اکتاہٹ محسوس کرتی ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے اس کی غیر فطری چیز کیا، اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں وہ جزا عطا فرمائے گا جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے البرکتوں کے نام سے یاد کیا. تو لہٰذا بڑا بندہ گھر میں، بوڑھا بندہ کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، محلے میں بوڑھا بندہ کیا ہوتا ہے برکت ہوتا ہے. مسجد ہو، محلہ ہو، گھر ہو، معاشرہ ہو، بوڑھے بندوں سے برکت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بڑے غور سے سن لیجئے. اگر کوئی بوڑھا بندہ ہو، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا ادب، اس کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ خدا نخواستہ ایسی بات کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی بڑے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور صرف ان کی اطاعت جائز کاموں میں کی جائے گی. ان کی اطاعت بولیے کیا؟ جائز کاموں میں کی جائے گی. لہذا بڑے ہمارے بزرگ کوئی بھی جائز کام کا ہمیں کہیں ماننا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کم علمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے اگر کوئی بوڑھا بندہ، کوئی بزرگ آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے کہے تو پھر ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے. وہ والد ہو، والدہ ہو، دادا ہو، نانا ہو، وہ استاذ ہو یا مرشد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ان کی اطاعت، ان کی تعظیم ہے. بعض لوگ ان بزرگوں کا یہ جو آیات بینات، جو احادیث یہ کفر کے اور نااہلوں کے بارے میں نازل ہوئی،
اس کا غلط معنی بیان کر کے بعض لوگ صالحین اور اولیاء اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قرآن سے غلط تعبیر کرنا ہے۔ لیکن جب نیک اور صالح بندے ہو اللہ کے، بلکہ ان کی اتباع کرنا، تو سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں کس طریقے سے ترغیب دی گئی۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب، احترام، ان کی تعظیم تکریم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔